ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے الی قصر فرعون، فرعون کی محل کی طرف۔ یعنی پچھلا سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ کس طرح سے فرعون کے محل میں وہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہیں ان کی نشو و نما ہوتی ہے، وہیں وہ جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو کس طرح وہ مصیبت میں دیکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، اسی قصے کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی قصر فرعون، فرعون کی محل کی طرف۔ ولما اتمت ام موسیٰ رضاعتہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے مکمل کر لیا رضاعتہ، اپنے دودھ پلانے کی مدت کو، یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہوتی ہے وہ مدت جب انہوں نے مکمل کر لی، ردتہ الی القصر، تو موسیٰ علیہ السلام کو محل کی طرف انہوں نے واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ ونشأ موسیٰ فی قصر الملک، اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے، فی قصر الملک، بادشاہ کے محل میں، کما ینشأ ابناء الملوک، جیسا کہ پرورش پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں ابناء الملوک، بادشاہوں کی اولاد، بادشاہوں کے بیٹے۔ وہکذا زالت من قلب موسیٰ محابۃ الملوک والاغنیاء، اور اسی طرح وہکذا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل سے ختم ہو گیا، زائل ہو گیا محابۃ الملوک، بادشاہوں کا خوف، والاغنیاء، اور مالداروں کا ڈر، یعنی بادشاہوں اور جو مالداروں کا جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دل سے ختم ہو گیا، زائل ہو گیا۔ ورأى موسیٰ بعینیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیف ینعم فرعون واہلہ، کہ کیسے فرعون اور اس کے اہل و عیال عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ يَشْقَى بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ، اور کیسے بنو اسرائیل بدبختی کا شکار ہو رہے ہیں۔ شقیہ یشقى مانے بد نصیب ہونا، بدبخت بن جانا، ہو جانا، اور کیسے بنو اسرائیل بدبختی کے شکار ہو رہے ہیں۔ لِيَنْعَمَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُهُ، تاکہ فرعون اور اس کے اہل و عیال عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکے۔ وَكَيْفَ يَجُوعُ بَنُو إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کیسے بھوکے رہ رہے ہیں۔ جاع یجوع، بھوکے رہنا۔ لِتَشْبَعَ دَوَابُ فرعون، تاکہ فرعون کے جو چوپائے ہیں وہ شکم شیر ہو سکے۔ وَكَيْفَ يُعَامِلُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعَامَلَةَ الْحَمِيرِ وَالدَّوَابِّ، اور کیسے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہ لوگ، معاملۃ الحمیری، گدھے اور چوپایوں کی طرح، یعنی گدھے اور چوپایوں کی جیسا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُونَهُمْ، اور کیسے وہ لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ استخدم یستخدم، خدمت لینا، کیسے وہ لوگ ان سے خدمت لے رہے ہیں۔ وَيَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ان لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دردناک عذاب پہنچا رہے ہیں۔ وَكَانَ مُوسَىٰ يَرَىٰ ذَٰلِكَ صَبَاحَ مَسَاءَ، ان تمام چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے صبح و شام۔ صباح صبح، مساء شام، صبح و شام وہ دیکھتے تھے۔ وَيَسْكُتُ، اور وہ خاموش رہتے تھے، یعنی کر بھی کیا سکتے تھے، دشمن اتنے زیادہ تھے، اوپر سے فرعون جو کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تھے۔ وَلَكِنْ كَانَ مُوسَىٰ يَغِيظُهُ ذَلِكَ، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام ان سب چیزوں کو دیکھ کر غصہ ہوتے تھے۔ غاظ یغیظ، غصہ ہونا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، وہ غصہ ہوتے تھے۔ وَكَيْفَ لَا يَغِيظُهُ إِهَانَةُ قَوْمِهِ وَأُسْرَتِهِ، اور وہ کیسے غصہ نہ ہوتے، یا لا یغیظہ، یغیظ کا جو فاعل ہے إِهَانَةُ قَوْمِهِ ہے، یعنی ان کو کیسے غصہ نہ دلاتی ان کی قوم کی بے عزتی اور ان کے خاندان کی توہین۔ اہانت، بے عزتی یعنی توہین، ان کی قوم کی اہانت اور توہین ان کو کیسے غصہ نہ دلاتی، کیسے نہ بھڑکاتی۔ وہم ابناء الانبیاء،
حالانکہ وہ انبیاء کے بیٹے تھے، انبیاء کی اولاد ہیں، وہم ابناء الکرامی اور وہ نیکوکار کی اولاد ہیں۔ وما ذنب بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کا جرم ہی کیا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا گناہ ہی کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَقْبَاطًا، کیا اس لیے کہ وہ لوگ قبطی نہیں ہیں؟ حمزہ یہاں پہ استفہامیہ، کیا اس لیے کہ وہ لوگ قبطی نہیں ہیں؟ لِأَنَّهُمْ مِنْ کنعان، یا پھر کیا اس لیے کہ وہ لوگ کنعان سے ہیں؟ هَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ، یہ تو کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ هَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ هَذَا لَيْسَ بِذَنْبٍ، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔